بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی اس دنیا میں بہت سے ایسے بادشاہ آئے جنہوں نے اللہ کے نظام کو بدلنے کی بھرپور کوشش کی اور اللہ کی پاک ذات چھوڑ کر خود خدا بن بیٹھے اور خدائی کا جھوٹا دعویٰ کرنے لگے۔ ناظرین اکرام، آج کے اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ اللہ تعالیٰ کو جنگ کے لیے للکارنے والا بدبخت بادشاہ کون تھا، اور جب اس بدبخت بادشاہ نے اللہ کو جنگ کے لیے للکارا تو پھر اللہ نے کون سی حقیر مخلوق کے ذریعے اس کے ساتھ جنگ کی اور اس بدبخت بادشاہ نمرود کو ہلاک کر دیا اور پوری دنیا کے لیے اس کو عبرت کا نشان بنا دیا۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیے گا۔ ناظرین اکرام، نمرود بابل کا بادشاہ تھا۔ علماء کے مطابق جن 4 بادشاہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی، نمرود ان میں سے ایک ہے۔ ان 4 بادشاہوں میں 2 مومن اور 2 کافر تھے۔ مومن بادشاہوں میں حضرت ذوالقرنین علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام شامل ہیں، اور کافر بادشاہوں میں نمرود اور نصر ہیں۔ نمرود مسلسل 400 سال تک بادشاہ رہا۔ اس نے سرکشی، ظلم اور تکبر کا راستہ اختیار کیا اور آخرت کی بجائے دنیا کا حصول پیش نظر رکھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے اللہ کی عبادت کی دعوت دی تو اس نے جہالت اور گمراہی کی وجہ سے خالق کا انکار کر دیا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے بحث کی، لیکن وہ نمرود خدائی کا دعویٰ کرنے لگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ اس نے کہا کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے اس جاہل نمرود نے 2 قیدی بلوائے اور ان میں سے بے قصور کو مار ڈالا اور قصوروار کو چھوڑ دیا اور کہا کہ دیکھا، میں جس کو چاہوں مارتا ہوں اور جسے چاہوں زندگی بخشتا ہوں۔ اس طرح سب کو فریب دینے کی کوشش کی کہ اس نے ایک کو موت دے دی اور دوسرے کو زندگی بخش دی۔ اس کا یہ عمل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دلیل کا جواب نہیں تھا، یہ ایک بیکار بات تھی جس سے ظاہر ہوا کہ اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دلیل پیش فرمائی تھی وہ یہ تھی کہ جانداروں کا جینا مرنا عام مشاہدے کی چیز ہے، کیونکہ یہ واقعات خود بخود پیش نہیں آ سکتے، لہٰذا ضرور ایسی کوئی ذات موجود ہے جس کے حکم کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں۔ جب نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دلیل کے مطابق دلیل پیش نہ کر سکا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک اور دلیل پیش کر دی اور پھر نمرود کو سب کے سامنے لاجواب ہونا پڑا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ابراہیم نے کہا کہ اللہ تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے۔ اگر تو سچا خدا ہے تو سورج کو مغرب سے طلوع کر کے دکھا۔ چنانچہ جب نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات سنی تو اس کا رنگ اڑ گیا اور وہ لاجواب ہو گیا، اور اس طرح نمرود لاجواب ہو کر اپنی قوم میں پوری طرح ذلیل اور رسوا ہو گیا۔ اس کے بعد بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو اللہ کی وحدانیت کی طرف بلایا، لیکن نمرود اپنی سرکشی سے باز نہ آیا اور اسی طرح کفر و شرک کے اندر مبتلا رہا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بار بار دعوت حق دینے سے نمرود تنگ آ گیا، اور بالآخر تنگ آ کر نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا کہ اگر تیرا خدا سچا ہے تو اس کو کہو کہ اپنی فوج بھیجے اور میرے ساتھ جنگ کرے۔ چنانچہ جیسے ہی نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے کی بکواس کی تو فوراً حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ کا لشکر جنگ کے لیے تیار ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی یہ بات سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود سے کہنے لگے کہ میرے اللہ کا لشکر جنگ کے لیے تیار ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات سن کر نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا کہ مجھے 3 دن کی مہلت دی جائے تاکہ میں اپنی جنگ کی تیاری کر سکوں۔ چنانچہ نمرود کو 3 دن کی مہلت دے دی گئی۔ چونکہ نمرود کی حکومت پوری دنیا میں تھی، ان 3 دنوں کے اندر نمرود نے پوری دنیا کے بڑے بڑے جنگجوؤں کو اکٹھا کیا اور بہت سارے ہتھیاروں کو جنگ کے لیے تیار کیا۔ اس طرح جب نمرود نے 3 دن کے اندر اندر اپنی تمام تیاری مکمل کر لی، اس کے بعد نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تکبر کے ساتھ للکارنے لگا کہ ہماری فوج جنگ کے لیے تیار ہے،
اپنے رب سے کہو کہ اپنی فوج بھیجے اور ہمارے ساتھ جنگ کرے۔ نمرود کی یہ بات سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے مچھروں کی ایک فوج کو بھیجا جن کی تعداد اس قدر زیادہ تھی کہ وہ مچھر پورے آسمان پر پھیل گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان مچھروں کو نمرودی فوج پر مسلط کر دیا۔ مچھر اللہ کے حکم سے دیکھتے ہی دیکھتے نمرود کی فوج کا گوشت کھا گئے اور ان کا خون تک پی گئے۔ اس وقت نمرود کی فوج کی ہڈیاں ہی ہڈیاں باقی رہ گئی۔ اس دردناک منظر کو دیکھ کر نمرود اپنے محل کی طرف دوڑا اور اپنی بیوی کے کمرے کے اندر جا کر چھپ گیا۔ اسی دوران اللہ کے حکم سے ایک لنگڑا مچھر نمرود کے گھر کے اندر داخل ہوا۔ نمرود نے جب اس مچھر کو دیکھا تو اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ یہ ہے وہ مخلوق جس نے ہماری تمام فوج کو ہلاک کر دیا ہے۔ چنانچہ اسی گفتگو کے دوران وہ لنگڑا مچھر اللہ کے حکم سے نمرود کی ناک میں داخل ہو گیا اور وہ مچھر نمرود کے دماغ کو چاٹنے لگا۔ جب وہ لنگڑا مچھر نمرود کے دماغ کو چاٹتا تو اس کو اس قدر تکلیف ہوتی کہ نمرود اپنے سر کو دیواروں میں مارنے لگتا۔ اس طرح وہ مچھر اللہ کے حکم سے نمرود کے دماغ میں کئی دنوں تک رہا۔ اس وقت نمرود نے اپنے محل کے اندر یہ حکم جاری کر دیا کہ جو بھی اس کے محل میں داخل ہو تو وہ نمرود کے سر پر جوتے مارے۔ اس طرح جوتے مارنے سے نمرود کو کچھ دیر سکون ملتا، لیکن پھر کچھ دیر بعد اس کو درد شروع ہو جاتا۔ اس طرح اللہ نے نمرود کو ایک حقیر اور لنگڑے مچھر کے ذریعے سزا دی اور نمرود اپنے سر کو دیواروں سے مارتا مارتا ہلاک ہو گیا۔ وہ نمرود جو پوری دنیا پر حکومت کرتا تھا، اللہ نے اسے پوری دنیا کے لیے اور آنے والی تمام نسلوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔